بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک تاجر جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے شکایت کرتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے نا ایک اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ قاضی صاحب کو دی تھی اور ایک سفر پر روانہ ہو گیا، اور جب میں واپس آیا تو وہ تھیلی جو ہے اشرفیوں کی، اس میں جو ہے نا کھوٹے سکے ڈال کر مجھے دیے گئے۔ تو سلطان محمود غزنوی بڑا پریشان ہوا اور حیران ہوا، اور اس نے پوچھا کہ بھئی کیا تھیلی جو ہے وہ کہیں سے اس میں کٹی ہوئی ہے؟ تو وہ تاجر اسے کہتا ہے کہ نہیں بھی، جو تھیلی ہے وہ بالکل صحیح سلامت اسی طرح مجھے واپس ملی ہے، لیکن اس کے اندر جو سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ تاجر کو بھیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اچھا تم ابھی جاؤ، میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ اور حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس تھیلی کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کہاں سے اس کو جو ہے نا چیرا گیا اور کہاں سے اشرفیاں نکالی گئی۔ خیر یہ سوچ بچار میں ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی، اور یہ اپنی مسند کو جو ہے نا چیر دیتا ہے، اور چیرنے کے بعد 3 دن کے لیے کسی سفر پہ نکل جاتا ہے۔ پیچھے سے جناب اپنا فراش جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو مسند، بادشاہ کی جو مسند ہے وہ تو چری ہوئی ہے اور پھٹی ہوئی ہے، یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، محل کے جناب سارے ملازموں کو اکٹھا کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ تو بادشاہ سلامت مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک ان میں ایک بزرگ ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ فراش کو کہتا ہے کہ بھئی پریشان نہ ہو، یہ احمد رفوگر ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ، وہ اس کو ایسا رفو کرے گا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا، اور بادشاہ سلامت اس کو بالکل نہیں پہچان سکیں گے بھئی اس کی مسند جو ہے وہ چری ہوئی تھی۔ یہ بڑا خوش ہوتا ہے اور فراش اس کو جو ہے نا احمد رفوگر کے پاس لے کے جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی اس مسند کو جو ہے نا آپ نے رفو کرنا ہے، اور اس طریقے سے رفو کرنا ہے کہ بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ جناب یہ چری ہوئی تھی۔ تو احمد رفوگر جو ہے نا اس کے 2 اشرفیاں مانگتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی 2 کے بجائے میں تمہیں 4 دینے کو تیار ہوں، لیکن تم کوشش کرو کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے پہلے، بادشاہ 3 دن کے لیے گیا ہوا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے جناب یہ رفو کر دو۔ وہ کہتا ہے جی 2 دن کے اندر اس کو میں رفو کر کے آپ کو دے دوں گا۔ 2 دن میں جناب احمد رفوگر جو ہے اس کو رفو کر کے دے دیتا ہے۔ اب فراش جو ہے اس کو اپنے جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری مسند تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو بڑا ٹٹولتا ہے، بڑا دیکھتا ہے، تو اس کو جو ہے نا کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ جناب یہ کہیں رفو ہوا ہے۔ تو فراش کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ مسند میری جو ہے نا یہ پھٹی ہوئی تھی، یہ کس نے رفو کی ہے؟ تو فراش جو ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک تھی، کوئی نہ چری ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو بادشاہ سلامت اسے بتاتے ہیں کہ یہ میں خود اس کو چیر کے گیا تھا، تم کیسے کہتے ہو، جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ تو فراش کانپنے لگتا ہے اور اس کو بادشاہ سلامت کو بتاتا ہے کہ بھئی احمد رفوگر ہے، شہر کے اندر ایک احمد رفوگر ہے، اس نے جناب اس کو رفو کی ہے۔ بادشاہ سلامت حکم دیتے ہیں کہ ابھی اس احمد رفوگر کو پیش کیا جائے۔ احمد رفوگر کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ سے پوچھتا ہے بھئی یہ مسند تم نے رفو کی ہے؟ کہتا ہے جی بالکل میں نے کی ہے۔ تو وہ اسے کہتا ہے شاباش، تم نے بہت زبردست کام کی ہے، اور بہت اچھی طریقے سے اس کو رفو کی ہے۔ وہ تھیلی جناب وہ اس رفوگر کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تم نے رفو کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی بالکل، آپ کے ایک قاضی ہیں، انہوں نے بھی جناب مجھے رفو کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے رفو کیا۔ انہوں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جناب قاضی کو بلایا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں قاضی مقرر کیا تھا، تمہارے بال سفید ہو گئے، اور تمہیں جناب اس مسند پہ بٹھایا تھا تاکہ لوگوں کی جو ہے نا امانتیں تم جو ہے نا ان تک پہنچاؤ اور اپنے فرائض منصبی کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ تم نے اس امانت میں خیانت کی ہے، اور جس کی امانت تھی اس کو بھی دھتکار دیا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں کہ یہ میرے مخالفین نے جو ہے نا میرے پہ کوئی الزام تراشی کی ہوگی، میں تو بڑا ایماندار ہوں اور آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں، تو میں نے ایسی کوئی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو بادشاہ سلامت تاجر اور رفوگر دونوں کو بلا لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں کو بلاتے ہیں تو آپ جناب قاضی صاحب جو ہے نا وہ پریشان اور شرمسار اور بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرا پول کھل گیا۔ تو
اپنا جو قاضی جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں آتا ہے کہ جی میں معافی مانگوں، تو شرمندگی کے باعث اس کے جو ہے نا لب اس کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ اتنے میں جناب بادشاہ سلامت حکم کرتے ہیں کہ بھئی اس کو لے جاؤ، اور اس نے امانت میں جو ہے نا خیانت کی ہے، اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو دربار سے لے جاتے ہیں، سارے لوگ جناب پورا دربار لگا ہوتا ہے، سب اس پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو قاضی ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو نہ اس کے کھانے کو کسی چیز کو دل کر رہا ہے، نہ پینے کو حلق سے نیچے کوئی چیز جا رہی ہے۔ اتنے میں اتنی شرمندگی کے باعث اور اتنا ندامت اس کو ہوتی ہے کہ یہ جناب رات کو جو ہے نا یہ فوت ہو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو صبح ہوتی ہے تو جناب یہ قاضی صاحب یہ فوت ہو گئی۔ تو یعنی اس سارے واقعے کا جو ہے لبے النباب نکالا جائے اور نتیجہ نکالا جائے تو یہی نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں امانت میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ہر وقت جو ہے نا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ سے جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کی طرف جو ہے نا وہ نگاہ کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت والے دن جو ہے نا ہم کسی شرمندگی سے بچ سکیں، کیونکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں ہر وقت جو ہے نا اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو کہانی تھی، اخلاقی جو سبق تھا وہ یہیں تک، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔